چیل عقاب سے ملتا جلتا پرندہ ہے، مگر یہ اس سے کئی لحاظ سے مختلف ہے۔ نہ تو یہ عقاب کی طرح بہادر اور شکاری ہے، نہ ہی اس کی طرح اونچی اڑ سکتی ہے۔ یہ زیادہ تر مردہ جانوروں کا گوشت کھاتی ہے، کمزور جانوروں کو شکار کرتی ہے۔ اس کی زیادہ تر اقسام انسانی آبادیوں کے گرد رہتی ہے، لوگوں کا پھینکا ہوا یا ضیاع کیا ہوا گوشت کھاتی ہے۔ اس کے علاوہ چیل کئی کیڑے اور سانپ کھا کر ماحول کو محفوظ رکھتی ہے۔ جی ہاں، یہ سیٹی بھی بجاتی ہے، گوشت کی بہت شوقین ہے، عقاب کی رشتہ دار ہے، مگر یہ بہت ڈرپوک ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ چیل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جسے کائٹ برڈ بھی کہا جاتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، کائٹ برڈ۔ اگر آپ ذہین ہیں تو ان سوالات کے جوابات دیجیے گا۔ چیل کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ چیل کی کتنی اقسام ہیں؟ کیا کالی چیل سب سے بڑی چیل ہے؟ ہمارے ہاں ملنے والی چیل کون سی چیل کہلاتی ہے؟ چیل تیز رفتار یا سست رفتار پرندہ ہے؟ اگر آپ واقعی ذہین ہیں تو پھر ان سوالات کے جوابات دیجیے گا۔ چیل آپ کا جانا پہچانا پرندہ ہے۔ آپ اسے تقریباً روزانہ بلندیوں پر اڑتے، اونچی عمارتوں اور درختوں پر بیٹھتے اور سڑک پر گرے ہوئے گوشت پر جھپٹتے دیکھتے ہوں گے۔ چیل، جسے انگریزی زبان میں کائٹ کہتے ہیں، پرندوں کے ایک گروہ ایسی پیٹری سے تعلق رکھتی ہے۔ جی ہاں، یہ پرندوں کے ایک گروہ ایسی پیٹریڈے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عقاب، باز، شکرا اور گدھ بھی اسی گروہ میں شامل ہیں۔ عقاب، باز اور چیل۔ چیل عقاب ایگل سے چھوٹی، باز یا شکرے سے بڑی ہوتی ہے۔ عقاب اور باز چیل سے زیادہ تیز رفتار پرندے ہیں۔ اس کے علاوہ عقاب اور شکرے کے پر چیل کے پروں کے مقابلے میں بہت مضبوط ہیں۔ عقاب اور باز ہمیشہ خود شکار کرتے ہیں اور کبھی مردہ جانور کا گوشت نہیں کھاتے، جبکہ چیل زیادہ تر مردہ جانور کا گوشت کھاتی ہے۔ چیل ملتی کہاں ہے؟ چیل سوائے انٹارکٹیکا کے دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ اس کی زیادہ اقسام گرم ممالک میں ملتی ہے۔ چیل میدانی علاقوں میں رہنا پسند کرتی ہے، تاہم اس کی چند اقسام پہاڑوں میں بھی رہ لیتی ہے۔ چیل کی شکل و صورت: چھوٹا سر، چھوٹی سیاہ چونچ، بھورے اور سیاہ لمبے پر اس کی خاص خوبی ہیں۔ چیل 22 انچ تک لمبی، 1 کلوگرام تک وزنی ہو سکتی ہے۔ پنجے مضبوط اور ان میں تیز ناخن ہوتے ہیں۔ چیل کھاتی کیا ہے؟ چیل گوشت خور پرندہ ہے۔ اس کی زیادہ تر اقسام چھوٹے پرندوں اور جانوروں کو شکار کرتی ہے۔ تازہ مردہ جانور کا گوشت اس کی پسندیدہ خوراک ہے۔ اگر کبھی اسے خوراک نہ ملے تو چھوٹے پرندوں کے انڈے بھی کھا جاتی ہے۔ چیل عقاب اور باز کی نسبت ایک ڈرپوک پرندہ ہے۔ یہ زیادہ تر کمزور اور بیمار جانوروں اور ان کے بچوں کو شکار کرتی ہے۔ تندرست جانور اور پرندے اس کے قابو میں نہیں آتے۔ چیل ایک چوکنا پرندہ ہے۔ یہ عقاب کی طرح خاصی دور تک دیکھ سکتا ہے۔ اس کے سونگھنے کی صلاحیت عقاب سے طاقتور ہے۔ یہ خون اور گوشت کی بو خاصی بلندی سے سونگھ لیتا ہے۔ چیل کا گھونسلہ: چیل مارچ کے مہینے میں گھونسلہ تیار کرتی ہے۔ نر اور مادہ دونوں گھونسلے کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں۔
چیل اپنا گھونسلہ اونچے درختوں کی چوٹیوں پر بناتی ہے۔ یہ گھونسلہ 2 فٹ تک چوڑا 3 فٹ تک لمبا ہوتا ہے۔ چیل درختوں کی لمبی پتلی شاخوں کو اوپر نیچے لگا کر پیالے جیسی ساخت بناتی ہے۔ اسے مضبوط کرنے کے لیے چیل جانوروں کے بال، دھاگے اور بعض اوقات باریک تاریں جو کوڑے کے ڈھیر سے اٹھاتی ہیں، گھونسلے کی تعمیر میں استعمال کرتی ہیں۔ یہ گھونسلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ یہ تیز آندھی بارش میں محفوظ رہتا ہے۔ چیل اپنے گھونسلے کی بہت حفاظت کرتی ہے اور اس کے گرد کوئی پرندہ یا جانور آئے تو فوراً حملہ کر دیتی ہے۔ چیل کے انڈے اور بچے۔ اپریل یا مئی کے مہینے میں چیل 2 سے 3 تک سفید انڈے دیتی ہے۔ دیکھنے میں یہ انڈے بالکل مرغی کے انڈوں جیسے لگتے ہیں، تاہم ان میں سرخ دھبے نمایاں ہوتے ہیں۔ نر اور مادہ دونوں باری باری ان انڈوں کو سیتے ہیں۔ 30 سے 34 دنوں کے بعد ان سے بچے نکل آتے ہیں۔ یہ بچے بڑی تیزی سے نشو و نما پاتے ہیں۔ 3 مہینے کے بعد یہ اڑنے لگتے ہیں اور تقریباً 1 سال کے بعد یہ الگ سے گھونسلہ بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں چیل کی 25 کے قریب اقسام ہیں، جس میں سے چند درج ذیل ہیں۔ سیاہ چیل۔ چیل کی یہ قسم ایشیا، یورپ، افریقہ اور آسٹریلیا میں پائی جاتی ہے۔ سیاہ بھورے پر سیاہ چونچ، پنجے، پیلی ٹانگیں اس کی خاص نشانیاں ہیں۔ سیاہ چیل کی تعداد باقی سارے شکاری پرندوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت یہ 60 لاکھ کے قریب ہے۔ سیاہ چیل میدانوں میں پائی جاتی ہے اور یہ چوہے، چھوٹے سانپ اور موقع ملے تو پرندے کے انڈے بھی کھا جاتی ہے۔ سیاہ پروں والی چیل۔ افریقی اور استوائی ایشیا ممالک میں پایا جانے والا یہ ایک عام پرندہ ہے۔ اس کی کچھ ذیلی اقسام یورپ میں پائی جاتی ہیں۔ سفید پر جن کے کنارے سیاہ ہوتے ہیں، چھوٹی دم، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی خاص نشانیاں ہیں۔ اس کی شکل باز سے بہت ملتی ہے، اسے اکثر لوگ باز کہتے ہیں۔ سیاہ پروں والی چیل بڑے بڑے درختوں میں کالونی کی شکل میں گھونسلے بنا کر رہتی ہے۔ فصلی کیڑے، مینڈک، چھوٹے سانپ اس کی بنیادی خوراک ہیں۔ سفید دم والی چیل۔ چیل کی یہ قسم براعظم شمالی جنوبی امریکہ میں پائی جاتی ہے۔ اس کے پر سمندری بگلے جیسے جبکہ شکل و صورت باز جیسی ہوتی ہے۔ گول دم، سیاہ پٹی والے سفید پر اس کی اہم نشانیاں ہیں۔ یہ چیل صرف چوہے، گلہریاں، چھوٹے خرگوش شکار کرتی ہے۔ اسے کبھی کبھی کیڑے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ کینچی جیسی دم والی چیل۔ کینچی جیسی دم والی چیل افریقی ممالک میں ملتی ہے۔ سفید اور خاکستری رنگ کے پر، کانٹا نما دم، پیلی چونچ، لمبا پتلا جسم اس چیل کی خاص نشانیاں ہیں۔ یہ چیل زیادہ تر کیڑے مکوڑے کھاتی ہے۔ یہ اپنا گھونسلہ گھنی جھاڑیوں میں بناتی ہے۔ بارش کے دنوں میں مینڈک اور کیچوے بڑے شوق سے کھاتی ہے۔ سرخ چیل۔ یہ سب سے بڑی چیل ہے۔ اس کی لمبائی 2 فٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سرخ چیل شمالی ایشیا، مغرب یورپ اور شمالی مغربی افریقہ ممالک میں پائی جاتی ہے۔ سرخی مائل بھورے پر لمبی کانٹے دار دم اس کی اہم نشانیاں ہیں۔ پرواز کے دوران یہ اپنی دم کو ہوائی جہاز کی طرح استعمال کرتے ہوئے موڑ کاٹتی ہے۔ اس کی آواز یورپی عقاب سے ملتی جلتی ہے۔ یہ چیل کیچوے، دیگر کیڑے مکوڑے کھاتی ہے۔ سیٹی بجانے والی چیل۔ عقاب سے ملتی جلتی یہ چیل صرف آسٹریلیا، نیو گنی میں پائی جاتی ہے۔ یہ چیل اڑتے ہوئے زوردار سیٹی جیسی آواز نکالتی ہے۔ سیاہ بھورے پر لمبی دم، چھوٹی ٹانگیں اس کی اہم نشانیاں ہیں۔ یہ چھوٹے پرندے، کیڑے اور تازہ مرے ہوئے جانوروں کا گوشت کھاتی ہے۔ مسز پی چیل۔ یہ چیل کی سب سے چھوٹی قسم ہے۔ اس کی لمبائی زیادہ سے زیادہ 1 فٹ تک ہوتی ہے۔ اس کے پر سفید خاکستری جبکہ دم مربع نما ہوتی ہے۔ یہ چیل چھوٹے پرندوں اور چوہے کا شکار کرتی ہے۔ مسز پی چیل گرمیاں امریکہ جبکہ سردیاں جنوبی امریکی ملک ارجنٹائن میں گزارتی ہیں۔
چیل اور ماحول۔ چیل ہمیشہ انسانی آبادیوں کے نزدیک رہتی ہے کیونکہ یہ گوشت کھانا پسند کرتی ہے۔ اس سے یہ گوشت مرے ہوئے جانوروں یا ضائع شدہ گوشت کی شکل میں بستیوں کے نزدیک مل جاتا ہے۔ اس طرح یہ ماحول کو صاف رکھتی ہیں۔ پہلے زمانے میں کسان چیل کی سخت ناپسند کرتے تھے کیونکہ ان کی مرغیوں کے چوزوں کو اٹھا کر لے جاتی تھی۔ اسے دنیا میں کئی جگہ مختلف طریقوں مثلاً زہر یا بندوق سے ہلاک کر دیا جاتا ہے، مگر بعد میں یہ ثابت ہوا کہ چیل کئی خطرناک کیڑے چوہوں وغیرہ کو شکار کر کے فصلوں کو محفوظ رکھتی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں اس کو مارنے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ شور مچانے والا پرندہ۔ چیل اڑتے وقت بہت شور مچاتی ہے۔ اس کی آواز سیٹی جیسی تیز ہوتی ہے۔ چند اقسام کی آواز چوہے کی چیخ جیسی ہوتی ہے۔ اس کے بچے بھی خوراک کھانے کے درمیان بہت چیخیں مارتے ہیں۔ چیلیں اکٹھی ہو کر بہت شور کرتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چیل زیادہ سے زیادہ 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتی ہے؟ چیل 30 سال تک زندہ رہتی ہے۔ چیل زمین پر خاصی دیر تک چل سکتی ہے۔ چیل عقاب اور باز کے برعکس دائرے میں پرواز کرتی ہے اور زیادہ دور نہیں جاتی۔ سیاہ چیل کو کوے اپنا دشمن خیال کرتے ہیں، لہٰذا اسے دیکھتے ہی اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، حالانکہ چیل کوے کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ چیل پرواز کے درمیان ہوا سے بھرپور مدد لیتی ہے۔ یہ پروں کو پھڑ پھڑاتے ہوئے ایک بار بلندی پر پہنچ کر ساکت پروں کے ساتھ گھنٹوں پرواز کرتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں میدانوں سے اٹھنے والی گرم چیل کی مدد سے چیل سارا دن پرواز میں رہتی ہے۔ اس گرم ہوا کے ذریعے جب اس تک خوشبو پہنچتی ہے تو یہ فوراً نیچے آ جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ تھا چیل۔ اگر آپ واقعی ذہین ہیں تو ان سوالات کے جواب دے سکتے ہیں جو ویڈیو کے سٹارٹ میں پوچھے گئے تھے۔ چیل کا تعلق عقاب کے خاندان سے ہے یا کسی اور؟ چیل سست یا تیز رفتار پرندہ ہے۔ چیل کی کتنی اقسام ہیں؟ کالی چیل سب سے بڑی چیل یا ریڈ والی چیل؟ ہمارے ہاں ملنے والی چیل کون سی چیل کہلاتی ہے؟ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔